ہمیشہ ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں کسی جرت مند پاکستانی سے جو اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے محنت کر رہا ہے، تگ و دو کر رہا ہے اور یقیناً کامیاب ہو کر ملک کا نام بھی روشن کر رہا ہے۔ آج آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے کراتے ہیں جو انفارچونیٹلی انسانی سوداگری کے چنگل میں پھنس گئے اور ان کی ایک بڑی زبردست بہادری کی داستان ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد بھی کی، مختلف مواقع دیے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کا تعلق پاکستان کی اقلیت یعنی ہندو کمیونٹی سے ہے، اور 5 سال کی عمر میں گھر میں جو مشکل حالات تھے اس کے مد نظر ان کو یونائٹڈ عرب ایمریٹس بھیجا گیا کام کرنے کے لیے، اور وہاں پہ ایک 5 سال کا بچہ کیا کام کر سکتا ہے۔ ان کو کیمل ریسنگ کا حصہ بنایا گیا۔ جو لوگ اس سے واقف ہے کہ چھوٹے بچوں کو ان اونٹوں پہ سوار کر دیا جاتا ہے جو ایک ریس میں، ایک دوڑ میں لگ جاتے ہیں، اور بچے کے ڈر اور خوف کی وجہ سے جب وہ روتا ہے تو انفارچونیٹلی اونٹ اس کی وجہ سے تیز بھاگتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی وشس سائیکل ہے۔ پچھلے 2 دنوں میں ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں ایک بہت بڑی کانفرنس تھی جس میں نے بھی حصہ لیا، جس میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ 2 بڑے تیسرے نمبر پہ شمار کیا جاتا ہے جو سب سے ہینس کرائمز ہیں۔ اس میں ڈرگ ڈیلنگ آتی ہے، ویپنز یعنی اگر ہم گنز وغیرہ کی بات کریں اس کا ٹریڈ آتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ انسانی سوداگری ہے۔ اس کے مختلف طریقے ہیں، انسانی اعضاء کے لیے لوگوں کو اس کا نشانہ بنایا جاتا ہے، سیکس ٹریڈ میں لوگوں کو ڈالا جاتا ہے، بانڈڈ لیبر ہوتی ہے، اس کے علاوہ چائلڈ لیبر۔ تو یہ وکٹم رہے ٹریفکنگ ان پرسنس کے، لیکن اس کے بعد ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے خاص کرم کیا کہ ہی واز ریسکیوڈ، اور اس کے بعد ان کو ہمفری اسکالرشپ ملی۔ آج رحیم یار خان میں اپنا اسکول چلا رہے ہیں، کئی لوگوں کو اس وشس سرکل سے باہر نکال رہے ہیں۔ سب سے پہلے ان کے بارے میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ رپورٹ، پھر ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے رمیش جے پال سے جو ہمارے ساتھ ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ فرسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے رمیش، جو کہ اسی کانفرنس کے لیے اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں، مختلف اداروں سے بات کر رہے ہیں کہ کیا وہ وشس سائیکلز ہے، کتنا یہ آرگنائز مافیا ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس چنگل میں ڈال دیتا ہے۔ گڈ مارننگ ٹو یو رمیش، بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے۔ آج جب ہم آپ کی پورے سفر کی یادیں تازہ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے جاننا چاہوں گی کہ جب آپ پلٹ کر ان کٹھن دنوں کو دیکھتے ہیں تو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ بہت شکریہ آج نیوز کا، اور یادیں جو ہوتی ہیں جو تو خوشگوار ہوتی ہیں وہ تو آپ کی خوشی کو دوبالا کر دیتی ہیں، بالکل۔ اور جو یادیں آپ کی زندگی کی تلخ حقائق کے ساتھ ہوتی ہیں تو وہ آپ کو تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جاتی ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان جو ہوتا ہے جب تک بھٹی میں تپتا نہیں ہے نا کندن، تب تک سونا نہیں ہوتا۔ شاید اسی تپش کی وجہ سے ہی میں آج وہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنی کمیونٹی کے لیے سرو کر رہا ہوں۔ رمیش، مجھے بتائیے کہ آپ کو پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں یاد ہے کہ آپ جب 5 سال کی عمر میں تھے اور جن حالات میں آپ کو دبئی یا یونائٹڈ عرب ایمریٹس لے کے گیا، لیکن جب آپ وہاں سے ریسکیو ہو گئے اور وطن واپس آ رہے تھے، اور آنے کے بعد آپ کی ملاقات اپنی فیملی سے، اپنے گھر والوں سے دوبارہ ہوئی، تو اس وقت کیسا محسوس کر رہے تھے؟ کیا آج بھی آپ کے دل میں ان کی طرف کوئی شکوہ ہے، کوئی گلہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ شکوہ اور گلہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن حالات اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ جس میں نا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے،
اور ایسے حالات کے ساتھ ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے. اور مشکل حالات میں کیونکہ میں اکثر آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا تو اس میں کہتے ہیں نا کہ باپ کی جگہ بڑا بھائی بھی اپنا کردار ادا کرتا ہے. بالکل. تو شاید میں نے بڑے بھائی ہونے کا کردار ادا کیا ہے. اور اس وقت جو مطلب ہوا اور میں جب واپس آیا تو مطلب آئی فارگیٹ مائی نیٹو لینگویج. اچھا. مجھے اپنا جو مدر ٹنگ تھی وہ بھول گئی. اور when I came back and I just speak in Arabic. یعنی 5 سال کے بچے نے عربی سیکھ لی تھی اور جو آپ کے وہاں کے حالات تھے اس کی وجہ سے آپ عربی میں بات کر رہے تھے. ہاں اس کی وجہ یہ تھی نا کہ دیکھیں آپ ایسی سوسائٹی میں چلے جاتے ہیں. اب ہم یہاں سے اگر یورپ چلے جائیں, امریکہ چلے جائیں, ایک 3 یا 4 سال کا بچہ اور وہاں چلا جائے اور وہ وہاں ہوگا تو وہ یقیناً انگلش ہی سیکھ پائے گا نا, کیونکہ اس کے ساتھ وہاں پہ اس کی مدر ٹنگ کا ماحول ہی نہیں ہوگا. تو سیم تھنگ ہیپن ود می. میرے ساتھ بھی یہی ہوا اور وہاں پہ بھی یہی حالات تھے. اچھا مجھے بتائیں رمیش, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ ہارٹ لیس, لیکن ہمارے لوگوں کے لیے بتائیں کہ ایک 5 سال کا بچہ جب آپ کو اس سرکمسٹانسز میں ڈالا جاتا ہے, جب آپ خوف سے چلا رہے ہیں, اور کئی رپورٹس اس بارے میں بات کرتی ہیں کہ کئی بچے اپنی جان کی بازی بھی ہار جاتے ہیں جب یہ ریس کا حصہ بنتے ہیں. بچہ اونٹ سے گر جائے, اس کو کوئی چوٹ لگ جائے, یا خوف کی وجہ سے بھی کبھی کبھار دیکھا گیا ہے کہ بچے کو کارڈیاک اریسٹ ہو جاتا ہے. تو واقعی یہ آپ نے اپنے ارد گرد دیکھا, کیا آپ نے کوئی ایسا واقعہ کسی اور کے ساتھ, کسی اور بچے کے ساتھ اس کو وٹنس کیا؟ بالکل ایسا تھا. اور ایسا ہوتا یہ تھا کہ سردیوں کے دنوں میں یہ ریس ہوتی تھی وہاں پہ, اور صبح ارلی مارننگ ہمیں مطلب 2 بجے اٹھ کے تو 3 بجے تیار ہو کے تو 50 کلومیٹر یا 40 کلومیٹر دور جو ہے وہاں پہ جانا ہوتا تھا. اور وہاں جا کے ریس جب شروع ہوتی تھی تو بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا گھوڑ سواری کی جو ریس ہے یا جو اونٹ ریس ہوتی تو اس کے آگے نا ایسے بیریئر لگا ہوتا تھا. تو وہ جو بیریئر, اب اونٹ اتنے تو مطلب بعض اوقات ایسا ہوتا تھا بچے اس بیریئر سے پیچھے اونٹ کے اوپر بیٹھے تھے, اس کے گلا گزار کے نا اس کا جو فیس ہوتا ہے اونٹ کا وہ گزار کے اس کی جو نیک ہوتی ہے تھوڑی بینڈ والی وہاں تک اس کا رکھا ہوتا. تو بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ اونٹ جو ہے نا بغیر وہ بیریئر ابھی اوپر ہی نہیں ہوا تو وہ دوڑ پڑتے تھے. اور وہ دوڑنے سے کیا ہوتا تھا, وہ جو بچہ جو تھا وہ پیچھے گر جاتا تھا. اور ہزاروں, میں نے مطلب تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں بچوں کو اس وقت مطلب ہر فرائیڈے کو ریس ہوتی تھی. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ 52 فرائیڈے ہوتے ہیں سال میں, اور ہمارے وہاں پہ جو ہے نا 26 فرائیڈے جو ہے وہ مطلب ریس ہوتی تھی. آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں اگر 26 فرائیڈے ہے تو یعنی کہ میں نے 100 سے زیادہ جو ہے وہ ریسز میں حصہ لیا. اور پھر اس ریسز میں کبھی کبھی ڈبل ریس بھی ہوتی تھی. اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ جیسے ابھی ہمارے پاس یہاں پہ یہ مائکرو فون لگا ہے تو اسی میں ایسا ہوتا تھا یہاں پہ بچوں کو واکی ٹاکی لگا دی جاتی تھی. اور عربک جو لوگ تھے یا جو ارباب اس کو کہتے ہیں تو وہ کیا کرتے تھے, ان کو صرف اردو کا ایک ہی لفظ پتہ ہوتا تھا اور وہ تھا کہ مارو. اور وہ واکی ٹاکی سے آواز آتی تھی اور ساتھ میں گاڑیاں دوڑ رہی ہوتی تو وہ یہی کہتے تھے کہ مارو مارو. اب اس میں بہت سارے بچے انجرڈ ہوئے ہیں. میں خود, مجھے 7 ہیڈ پہ, فور ہیڈ پہ جو یہاں پہ سر میں جو ہے 7 ٹانکے لگے ہوئے ہیں. تو مطلب اس میں انجرڈ ہوئے ہیں بہت سارے لوگ, اور میں نے بہت ساری اموات بھی دیکھی ہیں. لیکن وہاں پہ پھر ان کا ولی وارث ہی کوئی نہیں ہوتا ہے. بس میری خوش قسمتی کہ میں واپس آ گیا. واقعی کی قسمت آپ پہ مہربان ہوئی. اچھا مجھے بتائیے کہ اب ایک آپ بہت اہم حصہ ہیں, نہ صرف ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ, آپ اپنے علاقے میں اسکول کا قیام بھی ہے, لوگوں کی ویسے بھی مدد کرتے ہیں, لیکن ہم جاننا چاہیں گے رمیش کہ جس طرح ہم نے کہا نا کہ یہ مافیا بہت آرگنائزڈ ہے, انسانی اعضاء کے لیے, بانڈڈ لیبر کے لیے, سیکس ٹریڈ کے لیے, مختلف چیزوں کے لیے انسانوں کی اس طرح کی سوداگری جاری ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ کس قسم کے مؤثر قوانین بنائے جائیں؟ لا انفورسمنٹ اور گورنمنٹس کو کیا کرنا چاہیے, خصوصاً پاکستان کی حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ میں اس میں ایک سادہ سا جواب ہے. دیکھیں 2 دن میں کانفرنس تھی, 2 دن کی, تو آپ بھی اس میں شامل تھی, میں بھی. When I was come out from the conference, one of the TV anchor asked, اس نے مجھ سے سوال کیا کہ رمیش آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ختم ہوگی یا نہیں؟ تو میرا پہلا ہی جواب یہ تھا کہ یہ ختم نہیں ہو سکتی. صحیح. اس نے کہا کیوں؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ جس ملک کے اندر کرپشن اور غربت ہو, یہ کرپشن اور غربت 2 بہنیں ہوتی ہیں, یہ ہمیشہ جڑواں بہنیں ساتھ ساتھ ہی رہتی ہیں, ریل کی پٹڑی کی طرح. اور جن ممالک میں غربت اور کرپشن ہوگی ان ممالک میں یہ سارے کام ہوتے رہیں گے. اب آتا ہوں میں آپ کے سوال کے اس کے اوپر. تو اس میں یہ ہے کہ ابھی ہم نے میرے ابھی 35 لٹریسی سینٹر چل رہے ہیں, رمیش جے پال لٹریسی سینٹر, جہاں پہ 2000 سے زائد بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, فری جو ہے وہ ساری چیزیں ہم ان کو جتنا ہو سکتا ہے ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. اب اس کا جو دوسرا ہے رمیش جے پال اسکل سینٹر ہے ہمارا, اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر ہے.
اب آپ یہ لوگ کیوں ہیومن ٹریفکنگ ہو کیوں رہی ہے؟ آپ نے ابھی سنا ہوگا کشتی جا رہی تھی دبئی سے اٹلی اور وہ لوگ کس لیے گئے تھے؟ وہ اس لیے اپنے روزی روٹی کے لیے، وہ اپنے کام کے لیے، اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے، کسی نے بہن کی شادی کرنی، کسی نے کیا کیا، مطلب آپ اس چیز کو، جو آڈینس بھی ہماری وہ بھی اس چیز کو سمجھ سکتی ہے یہ ساری چیزیں. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان میں ہمارا کیا ہے سسٹم، کیا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں یا جو لوگ ہیں وہ پڑھتے صرف نوکری کے لیے. بالکل صحیح. اور انسانی سوداگری کا یہ جو نوکری ملنے، بالکل، اور یہ جو مافیا ہے یہ بیسکلی مجبوریاں خریدنے کا مافیا ہے. ایک سنہرا خواب دکھایا جاتا ہے یا یہ کہا جاتا ہے کہ جو یہاں کے حالات ہیں اس سے بہتر حالات ہوں گے، تم زیادہ کما پاؤ گے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب تک یہ پرابلمز، یہ کرپشن، یہ انسرٹنٹی ہمارے معاشرے میں رہے گی اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے. اور آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جو لوگ بیچارے کانفلکٹ ریڈن ایریا سے، جہاں پہ بھوک ہے، افلاس ہے، یا پھر کوئی بھی وار لائک سچویشن ہے، وہاں سے لوگ تو بھاگتے ہوئے، دنیا کا سب سے بڑا قبرستان اس وقت میڈیٹرینین سی ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ سے اور دوسرے غریب ممالک سے لوگ بہتر زندگی کی تلاش میں آگے بڑھتے ہیں اور جان کی بازی ہار جاتے ہیں. آخر میں کچھ کہنا چاہیں گے رمیش؟ بیکاز دیکھیں، میں یہ جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں کوئی چیز بائی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتی. آپ ایک مشکل حالات سے گزرے، آپ نے خود جیسے کہا کہ مشکل حالات کی بھٹی انسان کو کندن بناتی ہے. اب آگے کیا ارادہ ہے اور کیا پیغام ہوگا آپ کا پاکستانی عوام کے لیے؟ میرا پیغام بالکل سادہ سا ہے کہ پاکستان میں اگر ملازمت نہیں ہے تو آپ کو ہنرمند ہونا چاہیے. اور ہنرمند ہونا مطلب ایسے ہنر ہیں، بہت سارے ہنر ہیں، جیسے موبائل ریپیئرنگ ہو گیا، کار ڈرائیونگ ہو گیا، اس طرح کے بہت سارے جو ہیں، لیڈیز ٹیلرنگ ہے، جینٹس ٹیلرنگ ہے، پلمبنگ ہے، اور اس طرح کے بہت سارے کام ہیں جس کو آپ سیکھ کر جو ہے نا اس میں کر سکتے ہیں. دوسرا میرا جو پیغام ہے، یہ جو ہماری نوجوان یوتھ ہے پاکستان کی، زیادہ بات یوتھ کے اوپر، اور یوتھ کیا کر رہی ہے، وہ اپنے اندر انجیکٹ کرتی ہے فیس بک، ٹک ٹاک اور یہ اور اس طرح کے سارے مطلب چیزوں کے اوپر لگی ہوئی ہے. لیکن اگر وہی ٹائم اگر آپ کو اسکل سیکھنے میں لگا لیں، تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ اسکل سیکھنے میں لگا لیں گے تو آپ کی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے اور آپ آگے پڑھ سکتے ہیں. بجائے یہ کہ وہاں اس کے اوپر جو سوشل میڈیا کے اوپر آپ جو ہے نا اپنا ٹائم ضائع کریں، آپ کوئی ہنر سیکھ لیں. اور گورنمنٹ سے جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ، میں بھی اس ملک کا شہری ہوں تو میری اس سے بھی درخواست ہے کہ جو ہماری کوئی منسٹری ہے، جیسے اس میں کوئی اسکل ڈیولپمنٹ کی، جیسے ٹیپٹا وغیرہ کام کر رہے ہیں، وہ اتنا انہینس نہیں ہو رہا ہے. بالکل گورنمنٹ یہ کر سکتی ہے. اکنامک افیئر ڈویژن ہے، اکنامک افیئر ڈویژن ہے یہاں پہ، جو انٹرنیشنل جو لوکل این جی اوز کام کر رہی ہیں ان کے لیے ایم او یو ان کے ساتھ سائن کرتی ہے. تو وہ ان سے اپنی جن آرگنائزیشن کے ساتھ ایم او یو سائن کر رہی ہیں ان کو کہیں کہ آپ اس میں اسکل ڈیولپمنٹ کا پروگرام ضرور ڈالیں. اسکل ڈیولپمنٹ جتنے لوگوں کو ہنرمند کیا جائے گا اتنا پاکستان ترقی کرے گا. چائنا میں کیا ہے، ہوم انڈسٹری کی وجہ سے وہ ڈیولپ ہوا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو ہم بھی اپنے گھروں میں ہوم انڈسٹری بنا سکتے ہیں، آپ نے ہم بالکل بھی اپنے وجہ آپ کو فرمایا ڈیولپ کر سکتے ہیں. کہ یہ ہنر ہی ہے جو اس وقت کے مشکل حالات سے ہمیں نکال پائے گا. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ رمیش شہپال موجود تھے جو کہ یقیناً کامیابی کی، خوش قسمتی کی تو مثالیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہی از کنورٹڈ آل آف دیٹ انٹو این ایکٹ آف سروس. جب آپ اپنے مشکل حالات کے باوجود اس سے نکلنے کے بعد اپنی کمیونٹی کے بارے میں، اپنے ملک کے بارے میں اور عوام کی خدمت کے بارے میں سوچیں تو یقیناً یو ڈیزرو آل دی اپلاز. ہمیں آپ پہ فخر ہے. شکریہ رمیش ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے.